حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو، جن کا نام نوح علیہ السلام تھا، اس زمین پر اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اصل میں جس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس بنیادی بات کو بھلا بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کوئی بت، کوئی تصویر یا کوئی انسان، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس قوم نے بہت سے بت بنا لیے تھے اور ان کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت سیدھی بات سے انہیں سمجھانے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، بھلا کیا بات ہے کہ تمہیں ایک معمولی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ یہ کہ آسمان سے لے کر زمین تک دیکھو، یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ کیا یہ ان پتھر کے بتوں نے بنائی ہیں؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ ہل سکتے ہوں یا کوئی کام کر سکتے ہوں؟ نہیں نا، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے، جس نے اتنا بڑا آسمان، زمین، تمہیں، مجھے اور سب کو بنایا؟ کیا اس کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین اور آسمان بنا سکے، سورج یا چاند نکال سکے، رات یا دن بنا سکے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، اگر ایک معمولی سا میز یا گھر بنانے کے لیے کسی بنانے والے کی ضرورت ہے، تو اتنی بڑی اور خوبصورت دنیا کو بنانے کے لیے بھی تو کسی بنانے والے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہر طرح کی طاقت رکھنے والا اللہ تعالیٰ۔ یہ سیدھی سی بات سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نہ دن دیکھتے نہ رات، ہر وقت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے، اکیلے اکیلے کو بھی سمجھاتے اور بہت سے لوگوں کی محفل میں بھی، لیکن سوائے چند غریب غربا کے کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنے سال رہے؟ 1000 میں سے صرف 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ ان 950 سالوں میں ان کی قوم کبھی ان کا مذاق اڑاتی، کبھی انہیں پاگل کہتی، اور جو ان کی قوم کے امیر آدمی تھے، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے تو کہتے، یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ تمہاری بات کسی نے مان لی ہے، یہ تو بیوقوف سے لوگ ہیں، غریب غربا، ان کی اور ان کی رائے کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہے نہ مرتبہ، دفع کرو انہیں، نکالو اپنے پاس سے۔ اور عام لوگوں سے ملتے تو کہتے، نوح کوئی خاص بندہ نہیں، تمہاری طرح کا ہی ایک آدمی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی کو بھیجنا چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ اور بات سنو، تم نے کبھی اپنے باپ دادا سے ایسی باتیں سنی ہیں؟ یہ نرا پاگل ہے، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی کی دھونس جما سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان بڑے لوگوں کی فضول، دل دکھانے والی باتوں سے نہ تو غمگین ہوتے اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، بلکہ بولے، تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کا خزانہ ہے، نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، نہ مجھے غیب کا علم ہے، نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، سوچو تو صحیح، یہ جو میں دن رات محنت کر رہا ہوں، کیا میں تم سے کوئی مال طلب کرتا ہوں یا کسی قسم کے اجر کا طلبگار ہوں؟ اور سن لو، جن لوگوں نے میرے اللہ کی بات مان لی ہے، انہیں میں اپنے پاس سے کبھی نہیں نکالوں گا۔ اب ان کے پاس اتنی صحیح باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ہر درمی کی انتہا دیکھیں کہ الٹا انہی کو جھٹلایا، انہیں پاگل کہا اور جھڑکیاں دیں۔ اب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے
کہ تم اپنے کرتوتوں کے سبب ایک نہ ایک دن بڑے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ پیارے بچوں، جیسے آپ کی ٹیچر آپ کو سارا سال پیار سے سمجھاتی رہتی ہیں کہ امتحان کے لیے صحیح صحیح پڑھائی کر لو، جب آپ نہیں مانتے تو آپ کو امتحان میں فیل ہونے کا ڈراوا دیتی ہیں۔ آپ تو شاید ڈر جائیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے امیر لوگوں کو اپنی حیثیت پر بڑا ناز تھا۔ بولے، اے نوح، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور یہ جو تم ہمیں عذاب کا ڈراوا دے رہے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آؤ۔ اتنے سالوں کی محنت کے بعد عمرہ کا یہ جواب حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مایوس کن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، نوح، جتنے لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ مایوس نہ ہو، بلکہ ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب کبھی وہ عمرہ وہاں سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، دیکھو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے، کیا خشکی پر کشتی چلائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام انہیں تو کچھ نہ کہتے، صرف اپنے رب سے کہتے، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلاتا رہا، لیکن یہ سننے کے بجائے آگے سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تاکہ میری بات نہ سن سکیں۔ میں انہیں سمجھاتا رہا کہ اب بھی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری مدد کرے گا، لیکن میرے رب، انہوں نے میری ایک نہ سنی، الٹا میرے خلاف بڑی بڑی چالیں چلتے رہے۔ اے میرے رب، اب اس زمین پر ایسے لوگوں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ جو تیری باتیں نہیں مانتے، ان ناانصاف لوگوں کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لو، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں۔ ادھر آسمان کو حکم دیا کہ بارش کے لیے اپنے دروازے کھول دو، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا کہ ابل پڑو۔ آسمانی بارش اور زمینی چشموں کا پانی جب مل گیا تو ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس کی لہروں پر چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا بڑے بڑے پہاڑ۔ کشتی چلتی جا رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو پکار اٹھے، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دے جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے۔ اس بد نصیب بیٹے نے باپ کی بات پر کان نہ دھرا اور کہنے لگا، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن اللہ کے اس حکم سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اسی اثنا میں ایک موج ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ بہا لے گئی، اور وہ بھی غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جب سب نافرمان لوگ ڈوب گئے تو زمین سے کہا گیا کہ اپنا پانی اپنے اندر جذب کر لے، اور آسمان سے کہا گیا بارش برسانی بند کر دے۔ طوفان تھم گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو موجوں کی نظر ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان لوگوں کے ساتھ ڈوب چکی تھی، کیونکہ وہ بھی ایمان نہ لائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میں نے 950 سال اللہ کا پیغام سنایا ہے، طرح طرح کے طعنے برداشت کیے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے، وہ تو میرے اہل و عیال میں سے ہے۔
اس دعا کا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غصے سے کہا وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، اور یہ دعا مانگ کر تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والا کام نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ اصول بنا دیا کہ غلط کام کرنے والے کا انجام بھی غلط ہوگا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایمان کی رشتہ داری خون کی رشتہ داری سے زیادہ ہے۔ گویا بیٹا قریب نہ تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی باتیں مان لی تھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے رشتہ دار بن گئے۔ جب کشتی رک گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار تھے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ ہم نے اس زمین کی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس میں تمہارے لیے چھپے ہوئے خزانے بھی رکھے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غلط کام کرنے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان رہے تھے انہیں بچا لیا، حالانکہ تعداد میں وہ لوگ